بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا جھگڑا، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کو بتلایا جا رہا تھا۔ 3 وجہ بتائی گئی تھی، چوتھی وجہ بتلا رہے ہیں، یعنی میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات کو برباد کرنے والی چوتھی چیز، آپسی تعلقات کو خوشگوار رکھنے کی تدبیروں سے ناواقف ہونا یا جاننے کے باوجود ان پر عمل نہ کرنا ہے۔ اگر غور کریں تو ہمارے گھریلو بگاڑ، آپسی رنجش اور میاں بیوی کے اختلافات کی ایک اہم وجہ یہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا معاشرہ حد درجہ کوتاہی اور مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ اکرام کی سیرت میں ایسی کافی ہدایات موجود ہیں جن کو اپنا کر گھریلو مسائل اور انتشار سے بچا جا سکتا ہے۔ شریک حیات کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، تلخیوں اور ناگواریوں کے باوجود میٹھی زبان اور نرم لب و لہجہ اختیار کرنا، ان کی تعریف کے لیے ان کی کمیوں کے اندر بھی خوبیاں تلاش کر لینا، ایسی تدبیریں ہیں جن کو اپنانا گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ان کو نظر انداز کر کے گھر میں محبت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنا ایک خواب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسی تدبیریں اور اس سلسلے کے جامع اصول موجود ہیں جن کو اپنا کر گھر سے غم و غصہ اور نفرت کے ماحول کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بیوی سے صرف محبت کرنا ہی کافی نہیں، محبت کے ساتھ ساتھ محبت کا اظہار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرماتی، گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ٹکڑوں میں سے کچھ حصہ دانتوں سے کاٹنے کے بعد رکھ دیتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قصداً پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہاں سے کھانا کاٹا تھا، اور ان کے بتلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے کاٹ کر کھاتے تھے۔ ایسا اس لیے کرتے کہ امت کو معلوم ہو جائے کہ گھریلو ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے صرف محبت ہی کافی نہیں، بلکہ محبت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ بیوی کی دل جوئی اور اس سے اپنی محبت کا اظہار گھریلو زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ علماء اکرام نے اس کی صراحت کی ہے کہ بیوی کے خلاف واقعہ تعریف کرنا جس سے اس کی دلداری اور دل جوئی مقصود ہو، نہ صرف ایک جائز بلکہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ غور کریں کہ اسلام میں جھوٹ بولنا کس قدر کبھی عمل ہے، برا عمل ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا، مگر جہاں بیوی سے اظہار محبت اور اس کی دل جوئی کی بات آتی ہے تو وہاں اس عمل کو منع کرنے کے بجائے پسندیدہ فرمایا گیا۔ جو کوئی بات آتی ہے وہاں اس عمل کو منع کرنے کے بجائے پسندیدہ فرمایا گیا، یعنی بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپسی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے بیویوں سے کچھ پیار و محبت کے اصول مقرر کر لیا کرتے تھے اور اس کی پابندی کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہہ رکھا ہے کہ اگر مجھے تمہاری کسی بات پر غصہ آ جائے تو تم مجھے منا لیا کرنا، اور جب تم ناراض ہو جاؤ تو میں منا لیا کروں گا۔ اس طرح گھریلو زندگی میں خوشگواری اور آپسی محبت برقرار رہے گی۔ حاکم نہیں، عاشق بنے اور توقعات ختم کر دیں۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فوقیت بخشی ہے
اور گھر کی ساری ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار شوہر کو بنایا ہے۔ اس لیے گھر میں ہر بات شریعت کی روشنی میں شوہر کی چلنی چاہیے اور بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس فوقیت اور برتری کے اظہار کے لیے شوہر کو گھر میں حاکم بن کر رہے۔ یہی وہ مرحلہ جہاں اکثر شوہر غلطی کر جاتے ہیں اور اپنی چلانے کا طریقہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا انداز اختیار کریں جس سے بیوی مرعوب ہو جائے۔ بیوی کو اپنی مرضی کے مطابق رکھنے کے لیے وہ ڈانٹ ڈپٹ اور زبان کی سختی کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات 100% تجربہ کار 100% نا تجربہ کاری اور نادانی کی ہے۔ مناسب طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حاکم بن کر نہیں، عاشق بن کر رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عورتیں محبت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اگر تم نے اپنی بیوی سے محبت کے ساتھ ساتھ محبت کا اظہار کرنا سیکھ لیا تو اپنی بوٹی بوٹی تم پر قربان کر دے گی وہ، اور اگر تم نے اس پر طاقت کا مظاہرہ کیا تو یاد رکھو کہ وہ ٹیڑھی فصلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹوٹ تو جائے گی مگر سیدھی نہیں ہو سکتی۔ مگر لوگوں کی حالت ہے کہ گھر سے باہر تو اخلاق کے پیکر بن کر رہتے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتے ہی خود کو کسی ظالم حکمران یا ڈکٹیٹری سے کم تصور کرنا اپنی مردانہ شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کوئی بات بھی مزاج کے خلاف پیش آ جائے تو گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہیں شاید یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ ہم جس نبی کی امت ہیں انہوں نے گھر میں رہنے کے سلسلے میں کسی اخلاق کی تعلیم بھی دی ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے شوہر ایسے ہیں کہ گھر پہنچتے ہی ان کا پارا چڑھ جاتا ہے اور وہ معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر اہلیہ کو ڈانٹنا، جھڑکنا اور تانا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے شوہر اپنی دکان یا ملازمت سے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اہلیہ محترمہ سے متعلق توقعات کی ایک طویل فہرست ذہن میں لیے ہوتے ہیں کہ گھر پہنچتے ہی اور جہاں ان توقعات کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ مگر گھر پہنچنے سے پہلے شوہر کی توقعات کم و بیش کچھ یہ ہوتے ہیں۔ وہ توقعات کیا ہوتے ہیں آگے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ